دوستوں، ایک ہوٹل میں ایک ٹورسٹ آیا اور اس نے کاؤنٹر کلرک سے کہا کہ مجھے ایک روم چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے روم دکھا دیجیے۔ کاؤنٹر کلرک نے کہا کہ سر، میرا ہوٹل کا دستور یہ ہے کہ پہلے پیسے جمع کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں، اگر پسند نہ آئے تو واپس ہو جائیں گے پیسے۔ لہٰذا اس نے 5,000 روپے جمع کروا لیے۔ وہ 5,000 روپے دے کر ٹورسٹ چلا گیا روم دیکھنے کے لیے، اور اتنی دیر میں ہوٹل میں سبزی کا سپلائی کرنے والا آیا۔ اس نے کہا سر، میرا پیمنٹ باقی تھا، 5,000 روپے مجھے چاہیے۔ اس کاؤنٹر والے نے مینیجر سے پوچھ کے 5,000 روپے سبزی والے کو دے دیے۔ سبزی والا اپنی دکان پہ گیا تو وہاں پہ کسان اس کا انتظار کر رہا تھا جہاں سے سبزی خریدتا تھا، لہٰذا اس نے کسان نے بھی تقاضا کیا اور کسان کو اس نے 5,000 روپے دے دیے۔ کسان پیسے لے کے گیا۔ تھوڑی دور پہ اس کا ایک فیملی ڈاکٹر رہتا تھا، کلینک تھی، وہاں پہ گیا۔ اس نے اس ڈاکٹر کا قرضہ یعنی 5,000 روپے اس کے باقی تھے، لہٰذا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 5,000 روپے آپ کے باقی تھے وہ لے لیجیے۔ اس نے 5,000 روپے ڈاکٹر صاحب کو دے دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے اپنا سب سامان سمیٹا۔ آج ان کا ٹرم تھا، ویکلی بیٹھا کرتے تھے اس ہوٹل میں، وہاں مریض آتے تھے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب آئے اپنے روم میں۔ کاؤنٹر کلرک کو انہوں نے 5,000 روپے دے دیے کہ بھائی یہ پیسے لو اور میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فوراً وہ آیا ٹورسٹ، اور اس نے کہا سر مجھے روم پسند نہیں آیا، لہٰذا مجھے واپس کیجیے پیسے میرے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے پیسے واپس کر دیے، 5,000 روپے لے کے چلا گیا۔ آپ نے غور کیا کہ ابھی روپے کہیں خرچ نہیں ہوئے، لیکن ہوٹل کا قرضہ ادا ہو گیا، سبزی والے کا قرضہ ادا ہو گیا، کسان کا قرضہ ادا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پیمنٹ کر دیا۔ بظاہر یہ اکنامکس کا نیم ہے، سمجھ میں آنے والا جلدی نہیں ہے، زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے تو بہت سی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کے قرضے ادا ہو گئے، کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئیں اور پیسہ ویسا ہی رہا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ ہم پیسے کو روکیں نہ، دبائیں نہ، جمع خوری نہ کریں، تو آپ یقین مانیے ہر آدمی خوشحال ہوگا، ہر آدمی کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، خوشحالی آئے گی۔ دین اور دھرم بھی یہی بتاتا ہے۔ اسلام میں تو بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آپ جمع خوری مت کیجیے، پیسہ روکیے مت۔ بخل کے زمرے میں آتا ہے یہ، اور بخیل کی بخشش نہیں ہے، یعنی جو پیسہ جمع کرتا ہے، جو چیزوں کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، روکتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم اس کے لیے منہ کھولے کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جمع خوری مت کرو، اپرادھ ہے، قانوناً جرم ہے۔ تو جمع خوری کا مطلب یہی نہیں کہ بڑے بڑے دھندا سیٹ بڑے بڑے گوداموں میں اپنے اناج کو بھر کے جمع کر لیں اور تجوریاں بھر لیں، اپنے گھر میں بے پناہ پیسہ بھر لیں۔ چھوٹی موٹی رقم بھی جو ہم لوگ یہ رکھ لیتے ہیں کہہ کے کہ صاحب اس کو رکھ دیجئے، بڑھاپے میں کام آئے گی، وہ ضعیفی میں کام آئے گی، برے دنوں میں کام آئے گی، تو آپ گویا لا آف اٹریکشن کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جب برے دن آئیں گے تو استعمال کریں گے، یعنی برے دن کے آپ کو انتظار ہے، یقیناً آئیں گے۔ بڑھاپا خراب گزرے گا اس لیے اکٹھا کر لو، یقیناً بڑھاپا خراب گزرے گا۔ یہ سب مت کیجیے، پیسہ استعمال کیجیے، سرکولیٹ کیجیے۔ چیزیں دینے سے بہت بڑھتی ہیں، جس طرح سے علم، ودیا، ایجوکیشن یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے، دوستوں پیسہ بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جلدی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور عموماً جن کے پاس پیسہ کم ہے ان کی سمجھ میں تو بالکل نہیں آتا۔ جن لوگوں کے پاس بے پناہ پیسہ ہے ان کی سمجھ میں آ گیا، تبھی بے پناہ پیسہ ہے۔ آپ دیکھیے مارک زکربرگ نے اپنی پوری دولت بانٹ دی، جتنا کمایا تھا اس نے لائف میں، اور 1 سال کے بعد پھر اتنی ہو گئی۔ بل گیٹس کو دیکھیے کتنے مشن چلا رہے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں۔ عظیم پریم جی نے دیکھیے اپنی آدھی دولت کبھی پوری دولت سے بانٹ دی، لوگوں میں دے دی، ضرورت مندوں میں دے دی، پھر آ گئی۔ بانٹنے سے بڑھتا ہے، لہٰذا چیزوں کو نہ بانٹ پائیں تو سرکولیٹ تو کرتے رہیں، جمع نہ کریں، اور پھر دیکھیے کتنی خوشحالی آتی ہے۔ ہمارے ہاں خوشحالی آتی ہے، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے دیش میں، یہ پورا سنسار سکھمے ہو جائے گا۔ جمع خوری بند کریں، چیزوں کو استعمال کریں، پیسے کو سرکولیٹ کریں، اکٹھا کرنے کی عادت ختم کریں۔ اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہو تو شیئر کریں اسے، بہت اچھی چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، شیئر کیجئے، پھر کمال دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔